یہ سوچا ہے، تو لہٰذا پہلی آیت جو آج سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، دے ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا دے ہمیں پرہیزگاروں کا امام۔ یہ آیت ہے، بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اللہ والوں نے ایک دعا کر رکھی ہے کہ سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اولیاء کامل، ان کے کچھ اوصاف بیان کیے اللہ نے۔ ان میں سے غالباً یہ 13واں وصف ہے ان کا، اور یہ آخری وصف کے طور پہ بیان کیا ہے۔ ان کے مختلف اوصاف اللہ نے بیان کیے کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی باتیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں عذابوں سے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ 13ویں نمبر پر ان کا یہ وصف بیان کیا، والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ تو یہ آیت ہے۔ اچھا، اس سے یہ ایک بات پتہ چلی کہ اولیاء کاملین اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس قدر دل جمی ان کی قلبی اور ذہنی ہوتی ہے کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں کہ وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی جو وہ ربانیت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق قائم ہو، اس کے ذکر و اذکار میں ہو، لیکن اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت و الفت کو نہ بھولے۔ یہ نہیں کہ تعلق مع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تعلق جو ہے وہ اپنے اہل کے ساتھ بالکل انسان کاٹ کے جنگلوں میں نکل جائے۔ اس لیے لا رہبانیت فی الاسلام بلکہ الربانیت فی الاسلام۔ تو دیکھو یہ اللہ والے جو عباد الرحمن ہیں، ان کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں مفسرین بڑا نکتہ لکھا ہے، کیونکہ عرب کا معاشرہ گرم معاشرہ تھا، اس لیے وہاں پر ٹھنڈک کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا، تو اس لیے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگی تو ٹھنڈک کے احساس سے ان کو نفع ہوتا تھا۔ اور ایک نکتہ یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں خوشی کے آنسو یہاں مانگتے ہیں اللہ والے کہ یا اللہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کو، مطلب کہ ان کو ایسی کامیابیاں اور راحتیں ہم دیکھیں کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی، اور ٹھنڈی ہونے پہ جو آنسو خوشی کے ہوں تو اسے ظاہر آنکھ ٹھنڈی ہوگی کہ ٹھنڈے آنسو ہوں گے۔ یہ عنوان اس کے اندر بیان کیا، اور اس میں یہ کہا کہ متقین کا امام بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین کے راستے پہ ہمیں چلا، اور اس انداز سے چلا کہ تقوی اور للہیت میں ہم گویا کہ صف اول میں ہوں۔ جیسے امام جو ہے صف اول میں سے بھی آگے ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم جو ہے تقوی اور للہیت میں تقوی والوں میں سب سے آگے آگے چلیں۔ مطلب ہمیں تقوی والی زندگی ادھر عطا فرما، ادھر جو ہے وہ بیوی بچوں کے ساتھ جو ہمارا ایسا تعلق ہو کہ ہماری عفت اور پاک دامنی بھی کمال پر ہو اور تقوی للہیت بھی کمال پر ہو۔ سبحان اللہ، یہ بیان کیا اس میں۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک اس آیت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، سب سے پہلا فائدہ اس کی ہے کہ اولاد کو اگر فرمانبردار کرنا ہے، بیوی کو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بنانا ہے، تو یہ آیت تو روزانہ 125 مرتبہ تلاوت کریں۔ 125 مرتبہ کسی بھی وقت تلاوت کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے دعا کریں، اور اگر کسی میٹھی چیز پہ دم ہو یا چینی پہ دم کر سکے تو وہ کر کے ان سب کو کھلا دے۔ اگر وہ دور ہیں کھلا نہیں سکتے تو دم کر کے اس چینی کو چیونٹیوں میں کو ڈال دیں، اور یہ 41 دن پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، اور بیوی بچے جو آپ کے لیے راحت بن جائیں گے۔ کمال کا فائدہ ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی بچی کا رشتہ نہیں ہوتا اور رشتے میں رکاوٹیں پریشانیاں ہیں، تو بچی خود پڑھے تو دی بیسٹ، ورنہ یہ اس کی والدہ یا کوئی بھی خود رشتہ پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ آیت جو 71 ٹائم پڑھنی ہے، 71 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور یہ پڑھ کے دعا کر لینی ہے کہ اس کے لیے نیک اور اچھے رشتے کا انتظام ہو جائے۔ انشاءاللہ 71 ڈیز ہی کرنا ہے، 71 ڈیز کر کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلی نیک اور اچھا رشتہ ایسا عطا فرما دیں گے کہ دونوں کی فریقین زوجین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس میں کمال کا فائدہ ہے۔ سبحان اور ایک طریقہ یہ کہ گھر میں بیوی بچے پوری فیملی آپ الفت و محبت سے رہے، کہ بس اوقات ہوتا ہے کہ بہن بھائی آپس میں دوسرے سے چڑے رہتے ہیں، بہنیں کی اپنی چھٹیاں کھینچتی ہیں، ماں باپ آپس میں الجھتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ گھر کا جو کھانا پکتا ہے، جس ہنڈیا میں پکانا ہے، اس ہنڈیا میں ابھی کچھ ڈالا نہیں، خالی ہے۔ اس آیت کو 11 مرتبہ تلاوت کریں، اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھ کے خالی ہنڈیا کو پھونک دیں۔ اب اس کے اندر پانی ڈالیں، جو کھانا وانا پکانے کے پروسیس کریں،
تو خالی برتن میں ڈال کے اس میں کھانا ڈالیں. کسی خاص بچے کے لیے کرنا ہے اس کی خالی پلیٹ پہ دم کر دیں اور دم کرنے کے بعد اب اس کے اندر کھانا ڈال کے دیں. اور یہ پابندی کے ساتھ 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں. آپس میں کمال کی الفت و محبت پیدا ہو جائے گی اور کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور گھر جو جنت نظیر بن جائے گا. یہ اس کا فائدہ ہے. بہت خوب.